1980 کی دہائی میں جب امریکہ میں ایڈز کا سبب بننے والا HIV وائرس پھیلنا شروع ہوا تو فوج میں ایک پالیسی متعارف کرائی گئی تھی جس کے تحت HIV پازیٹو فوجی کو بیرون ملک تعینات کرنے اور قیادت یا انتظامی عہدوں پر ترقی دینے پر پابندی لگا دی گئی. لیکن اب امریکی محکمہ دفاع نے اس پالیسی کو ختم کر دیا ہے. اب ایسے HIV پازیٹو فوجی سروس جاری رکھ سکتے ہیں جن میں مرض کی علامات ظاہر نہیں ہوئی اور اگر ان میں وائرس کی مقدار کی طبی طور پر ناقابل شناخت ہونے کی تصدیق ہو جائے تو وہ بیرون ملک تعینات بھی ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کمانڈروں کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی HIV پازیٹو فوجی کو دوسروں سے الگ کر دیں، انہیں بیرون ملک تعینات کرنے سے روک دیں، جس سے ان کی نوکری بھی جا سکتی تھی. پالیسی میں یہ تبدیلی اس لیے آئی کہ ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں 2018 سے اس سلسلے میں امریکی فوج کے خلاف 2 کیسز میں مقدمہ جاری تھا، جس کا فیصلہ حال ہی میں سامنے آیا ہے. جج نے پینٹاگن کو حکم دیا کہ وہ HIV پازیٹو فوجیوں کے خلاف امتیازی سلوک بند کرے. جج کے مطابق HIV کی ٹریٹمنٹ میں اب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ 40 سال قبل بنائی گئی پالیسی اب فرسودہ ہو گئی ہے. ایڈوکیسی گروپ لیمڈا لیگل کے مطابق امریکی فوج میں تقریباً 2000 سروس ممبر HIV پازیٹو ہیں. کانگریشنل ریسرچ سروس کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 350 فوجیوں میں HIV کی تشخیص ہوتی ہے. پالیسی میں تبدیلی حاضر سروس فوجیوں کے لیے ہے لیکن نئی بھرتیوں پر لاگو نہیں ہوگی. یعنی امریکی فوج میں شامل ہونے کے خواہش مند HIV پازیٹو افراد کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.